اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جملہ فعلیہ میں ابھی تک ہمارا پالا صرف فعل اور فاعل سے پڑھا تھا، یعنی کہ ابھی تک ہم نے صرف فعل اور فاعل کے بارے میں ہی پڑھا تھا، لیکن جملہ فعلیہ کی اصل ترتیب ایسے ہوتی ہے: سب سے پہلے فعل آتا ہے، اس کے بعد فاعل آتا ہے، اور پھر اس کے بعد اگر ضرورت ہو تو مفعول بھی آئے گا۔ مفعول بھی کو ابھی تک ہم نے نہیں پڑھا ہے، تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے فعل آئے گا اور پھر فاعل آئے گا۔ فاعل فعل سے پہلے کبھی نہیں آ سکتا، اور پھر فاعل کے بعد اگر ضرورت ہو تو مفعول بھی آئے گا، اور اگر ضرورت نہ ہونا تو مفعول بھی نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے؟ جیسے کہ میں ایک جملہ لکھتی ہوں: ذهب حامد الى المسجد۔ یہاں پہ دیکھیں ذهب کیا ہے؟ فعل ہے۔ اچھا، تو اس کا فاعل کہاں ہے؟ جی ہاں، حامد۔ حامد اس کا فاعل ہے، اور الی المسجد یہ جار مجرور ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیے ابھی میں ایسا کرتی ہوں کہ اس میں کچھ تبدیلی لاتی ہوں۔ اب میں لکھتی ہوں: حامد ذهب الی المسجد۔ چلیے ابھی مجھے بتائیے کہ یہ کون سا جملہ ہے؟ دیکھیں نا، حامد سے شروع ہو رہا ہے نا، تو اس لیے اب یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ اسمیہ ہے۔ حامد ایک اسم ہے۔ اچھا، تو اب یہ حامدن کیا ہے؟ جی ہاں، یہ مبتدا ہے۔ اچھا، تو یہ بتائیے کہ ذہبہ کا فاعل کہاں ہے؟ نہیں، ابھی ہم اس حامد کو فاعل نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ تو مبتدا ہے، اور فاعل ہمیشہ فعل کے بعد آتا ہے، اس سے پہلے نہیں آ سکتا۔ اچھا، تو اگر حامدن مبتدا ہے تو پھر اس کی خبر کہاں ہے؟ دیکھیں، اب یہ حامدن تو مبتدا ہے نا، اور اس کے بعد یہ فعل آ گیا ہے ذہبہ، تو اب حامدن کے بعد جہاں سے یہ فعل شروع ہو رہا ہے نا، ذہبہ الی المسجد، یہ پورا جملہ اس کی خبر ہے۔ اب حامدن مبتدا ہے، اور باقی پورا جملہ جو کہ ایک جملہ فعلیہ ہے، یہ اس کی خبر ہے۔ یہ بات ابھی ہمارے لیے بالکل نہیں ہے، لیکن جلد ہی انشاءاللہ تعالی ہم اس کے عادی ہو جائیں گے۔ تو ہم نے فی الحال یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر جملہ اسمیہ میں مبتدا کے بعد فعل آ جائے تو باقی سارا جملہ اس کی خبر ہوگا، اور ہم اسے یوں کہیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ خبر ہے۔ تو اس جملے کو اب ہم یوں اینالائز کریں گے کہ حامدن مبتدا ہے، ذہبہ فعل ہے، اور فاعل کہاں ہے؟ اب فاعل مستتر ہے۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ حامدن فاعل ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ عربی زبان میں فعل کے اندر فاعل بھی موجود ہوتا ہے، تو ہم جب کوئی جملہ فعلیہ دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ فعل کے بعد کوئی مرفوع اسم ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہم کہیں گے یہ اس کا فاعل ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہم فعل کے اندر موجود جو فاعل ہے نا، اسی کو جملے کا فاعل قرار دیں گے۔ جیسے کہ ذہبہ اور ذہبت، ان دونوں میں تو فاعل مستتر ہوتا ہے، اور باقی تمام صورتوں میں فاعل کسی نہ کسی حرف کی صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح فعل کی ساری حالتوں میں اس کے اندر اس کا فاعل بھی موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ فاعل کیا ہوتا ہے؟ یہ ضمیر ہوتی ہے نا؟ دیکھیں نا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سارے ضمائر ہیں، اور یہ سارے ضمائر ہی جو ہے نا وہ فعل کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ کوئی اور چیز موجود نہیں ہوتی، نام موجود نہیں ہوتے، ضمائر موجود ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی ہم کہیں گے کہ فاعل مستتر ہے،
اور کون مستتر ہے؟ دیکھیں، ذہبہ چونکہ ایک روٹ ورڈ ہے نا، اور ہم جانتے ہیں کہ روٹ ورڈ میں ہمیشہ ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، اس لیے یہاں پر ہم کہیں گے کہ فاعل مستتر و تقدیرہ ہوا، یعنی کہ اردو میں اگر میں اس کا ترجمہ کروں تو اس کے معنی یہ بنیں گے کہ فاعل چھپا ہوا ہے اور اس کی ایسٹیمیشن کیا ہے، اس کا اندازہ کیا ہے کہ وہ ہوا کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور الی المسجدی اسے بس جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیں۔ اگر یہ ذہبہ یہاں پر موجود نہیں ہوتا تو میں کہتی حامد مبتدا ہے اور الی المسجدی جار مجرور شبہ جملہ خبر، لیکن اب چونکہ بیچ میں ذہبہ بھی آ گیا ہے تو میں کہوں گی حامد مبتدا ہے اور ذہبہ الی المسجدی، یہ پورا جملہ اس حامدن کے لیے خبر ہے، یہ ایک جملہ فعلیہ ہے اور یہ اس حامدن کی خبر ہے۔ تو ہم نے ابھی تک خبر کی کتنی اقسام پڑھی ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے مفرد خبر یعنی کہ ون ورڈ خبر کو پڑھا تھا، اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ خبر کی دوسری قسم کو جار مجرور شبہ جملہ خبر کہتے ہیں، خبر کی تیسری قسم کا نام تھا ظرف شبہ جملہ خبر، اور آج ہمارے ساتھ اس کی چوتھی قسم کا تعارف کرایا جا رہا ہے، یعنی کہ الجملۃ الفعلیۃ خبر۔ دیکھیں، ذہب حامد الی المسجدی اور حامد ذہب الی المسجدی، ان دونوں جملوں کا ترجمہ اردو اور انگلش میں ایک جیسا ہی ہوگا، یعنی کہ اس کا ترجمہ ہوگا کہ حامد مسجد گیا، حامد went to the mosque، لیکن عربی گرامر کے حساب سے پہلا جملہ فعلیہ ہے اور یہ جو دوسرا جملہ ہے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے نا، اس میں ہمیں خبر کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں ہم فعل اور فاعل کو تلاش کرتے ہیں، جبکہ جملہ اسمیہ میں ہم مبتدا اور خبر کو تلاش کرتے ہیں، یعنی کہ جب مبتدا ہوگا تو اس کی خبر بھی ضرور ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ خبر مفرد خبر ہو یا خبر جار مجرور کی صورت میں ہو یا ظرف کی صورت میں ہو، اور اب ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ خبر جملہ فعلیہ بھی ہو سکتی ہے، اور ایک اور خبر بھی ہوتی ہے جسے ہم بعد میں جا کے پڑھیں گے، اور وہ ہے جملہ اسمیہ۔ جملہ اسمیہ کے اندر دوسرا جملہ اسمیہ خبر کے طور پر بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ ایک مبتدا ہوگا اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا جملہ اسمیہ شروع ہو جائے گا، تو ہم کہیں گے یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے یہ جملہ اسمیہ ہے۔ ایک پورا جملہ اسمیہ جو ہے نا وہ خبر کے طور پر بھی آ سکتا ہے۔ فی الحال یہ جملہ اسمیہ خبر جو ہے نا یہ ہمیں آسانی سے ہضم ہونے والی نہیں ہے، اس لیے جب ہم اس قابل ہو جائیں گے تو پھر ہم اسے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ فی الحال ہمارے لیے اسے سمجھنا ہارڈ چک پیس کے برابر ہے، یعنی کہ جیسے کہ ہم لوبیا اور چھولے کو کوکر میں ڈالتے ہیں اور پانی ڈالتے ہیں اور اسے خوب گلاتے ہیں اور اسے ٹائم دیتے ہیں نا، تو اسی طرح اس کانسیپٹ کو بھی ابھی ہمیں کچھ ٹائم دینا پڑے گا، پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں آسانی سے ہضم ہو جائے گی۔ تو جملہ فعلیہ کی ترتیب ہمیشہ اس طرح ہوگی کہ پہلے فعل آئے گا، پھر فاعل آئے گا، اور پھر اگر جملے میں مفعول بھی کی ضرورت ہونا تو پھر وہ تیسرے نمبر پر آئے گا، یعنی کہ اس کی بھی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہماری مرضی ہے ہم نے پہلے فاعل کو لگا دیا پھر مفعول بھی کو لگا دیا پھر فعل کو لگا دیا، یا پہلے مفعول بھی کو لگا دیا پھر فعل کو لگا دیا، نہیں، ایسا نہیں ہوتا، اس کی باقاعدہ ایک ترتیب ہوتی ہے، اور وہ ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پہلے فعل آتا ہے، پھر فاعل آتا ہے، اور پھر اگر ضرورت ہو تو مفعول بھی آئے گا ورنہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ چلیے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ ایک اور جملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذہبت آمنۃ الی المدرسۃ، اچھا
اب یہاں پر ذہبہ فعل ہے. اچھا تو فائل کہاں ہے؟ جی نہیں، تاؤ تانیسی فائل کبھی نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسے ہم صرف تاؤ تانیسی کہیں گے، فائل کبھی نہیں کہیں گے. اگر آپ نے اسے فائل کہہ دیا نا تو ہو سکتا ہے مجھے ہارٹ اٹیک آ جائے، میرا دل بہت کمزور ہے. آپ نے اسے کبھی بھی فائل نہیں کہنا. دوبارہ میں کہتی ہوں، اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیں، تاؤ تانیسی کبھی 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 فائل نہیں ہو سکتی. یہ صرف تاؤ تانیسی ہوتی ہے. اور کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ تاؤ تانیسی ہمیں صرف یہ بتاتی ہے کہ یہ فعل کسی مؤنث نے کیا ہے، لیکن اس کی صحیح تعداد ہمیں نہیں بتاتی ہے. فائل سے ہمیں اس کا جینڈر بھی پتہ چلتا ہے اور اس کی تعداد بھی پتہ چلتی ہے، اور تاؤ تانیسی ہمیں اس کی تعداد نہیں بتا سکتی، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ تاؤ تانیسی ہے بس. اور پھر دیکھیں اس کے بعد آمنہ آیا ہے. یہ کیا ہے؟ دیکھیں نا، یہ مرفوع ہے نا، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ فائل ہے. اور الی المدرستی جار مجرور بس. اچھا اب میں کہتی ہوں آمنۃ ذہبت الی المدرستی، تو یہ کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، اب یہ جملہ اسمیہ ہے. اچھا اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کا مبتدا کہاں ہے؟ جی ہاں، یہ آمنۃ اس کا مبتدا ہے. اچھا تو پھر اس کی خبر کہاں ہے؟ دیکھیں، یہ ذہبت الی المدرستی، یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے نا، یہی اس کی خبر ہے. اور اس کی تشریح ہم اس طرح کریں گے کہ ہم کہیں گے آمنۃ مبتدا ہے، ذہبہ فعل ہے، اور یہ تا جو ہے یہ تاؤ تانیسی ہے. اچھا تو پھر فائل کدھر ہے؟ اب یہاں پر ہم کہیں گے کہ فائل مستتر ہے. اور ذہبت میں کون مستتر ہوتا ہے؟ جی ہاں، ہیا کی ضمیر جو ہے نا اس میں مستتر ہوتی ہے. یعنی کہ ہم یوں کہیں گے کہ فائل مستتر و تقدیرہ ہیا. اور اب ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہیا کی ضمیر جو ہے نا یہ آمنۃ کی طرف لوٹ کر جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہیا کون ہے؟ یہ دراصل یہ آمنہ ہے. تو اصولاً اس کا ترجمہ یوں ہونا چاہیے کہ آمنہ وہ اسکول گئی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس کا صحیح ترجمہ یہ بنتا ہے. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آمنۃ ذہبت آمنۃ الی المدرستی، تو آمنہ کی تکرار ہم نہیں کریں گے. اب ہم ذہبت کے اندر موجود فائل کو ہی فائل کہیں گے، اور ذہبت میں ہیا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے. اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہیا کی ضمیر آمنہ کی طرف لوٹ کر جاتی ہے. اور الی المدرستی کو ہم جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پہ کر دیں گے. یعنی کہ اب ہم یوں کہیں گے کہ ذہبت الی المدرستی یہ پورا جملہ فعلیہ خبر ہے. دیکھیں، اس کورس کو مکمل کرنے میں آپ کا کچھ عرصہ ہی لگے گا، لیکن اگر آپ پوری محنت اور سنجیدگی سے اس کورس کو مکمل کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو ایک ایسی نعمت ملے گی جس کا اس پوری دنیا میں کوئی نعم البدل نہیں ہے. جز نمبر 5 ہے ذہبہ عمار الی المسجدی. کون سا جملہ ہے؟ جی ہاں، جملہ فعلیہ ہے. فعل کہاں ہے؟ ذہبہ. جی ہاں، ذہبہ. اور فاعل عمار. اب دیکھیں نا، فعل کے بعد ایک مرفوع اسم موجود ہے نا، اس لیے ہم کہیں گے کہ یہ فاعل ہے. اور الی المسجدی جار مجرور، اس سے ہمیں کوئی کام نہیں ہے، اسے ہم ایک سائڈ پہ کر دیں گے. ہم نے فعل اور فاعل کو تلاش کرنا ہے، تو ذہبہ فعل ہے اور عمار فاعل ہے بس. اور اس کا ترجمہ ہوگا کہ عمار مسجد گیا. وجلس امام المحراب، واہ حرف عطف ہے، جلسہ فعل ہے، پھر فاعل کہاں ہے؟ اس کے بعد امامہ ہے اور المحرابی ہے.
کوئی مرفوع اسم نہیں ہے، تو ظاہر ہے فاعل مستتر ہے۔ اور جلسہ میں کون مستتر ہوتا ہے؟ یہ روٹ ورڈ ہے نا، تو ہمیں پتہ ہے کہ اس میں ہوا کی ضمیر مستتر ہوتی ہے، تو جلسہ فعل ہے اور فاعل مستتر ہے، امامہ ظرف ہے، اور المحرابی اس ظرف امامہ کا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے معنی ہوں گے کہ اور محراب کے آگے بیٹھا یا اور محراب کے سامنے بیٹھا، ٹھیک ہے؟ عربی میں محراب جو ہے وہ چھوٹے سے کمرے کو کہتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔